سرکاری اسکولوں میں بچوں کا یونیفارم تبدیل کرنے کے ساتھ ڈریس کوڈ بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ نئے یونیفارم کا سن کر والدین، اساتذہ اور طالب علم پریشان ہیں۔ سرکاری اسکولوں میں بچوں کا یونیفارم تبدیل کر کے ڈریس کوڈ جاری کر دیا گیا۔ طالبات کے لیے سفید قمیض شلوار بطور یونیفارم تجویز کیا گیا ہے، جبکہ بچوں کے لیے خاکی پینٹ اور سفید شرٹ یونیفارم کے طور پہ تجویز کی گئی ہے۔ یونیفارم تبدیل ہونے پر والدین کی پریشانی میں اضافہ ہو گیا۔ ان کا کہنا ہے کہ مہنگائی کے اس دور میں بچوں کو نیا یونیفارم کیسے لے کر دیں۔ یہ بالکل بہتر ہے، یونیفارم جو ہے نا سفید صحیح نہیں ہے، اور مہنگائی کا دور ہے، غریب آدمی تو لے بھی نہیں سکتا۔ ویسے بھی مہنگائی بہت زیادہ ہے، اس کو خود ہی گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ یہ دیکھیں کہ کس طرح لوگ سروائیو کر رہے ہیں، کتنا مشکل ہو گئے ہیں حالات۔ تو میرے خیال میں تو نہیں، ابھی یہی یونیفارم چلنا چاہیے۔ میں بیٹی کو اسکول سے لینے کے لیے آیا ہوں، ٹھیک ہے، اور یہ لوگ یونیفارم چینج کرنے کا کہہ رہے ہیں، تو بتائیں ہم کھائیں یا یونیفارم بچوں کے چینج؟ اگر گورنمنٹ کو اتنا ہی وہ ہو رہا ہے تو گورنمنٹ خود اپنے خرچے سے ہی چینج کروا دینا۔ اسکول ٹیچرز کا کہنا تھا اکثر بچوں کو یونیفارم بھی اساتذہ اپنی مدد آپ کے تحت لے کر دیتے ہیں۔ نئے یونیفارم کی بجائے کوئی اچھی تعلیمی پالیسی لاگو کرتے تو اچھا ہوتا۔ جو اسکول میں بچے پڑھتے ہیں وہ غریب ہیں، وہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ ابھی بھی ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت بچوں کو یونیفارم جو ہے وہ کمپلیٹ کر کے دیا ہے، تو اس کے حوالے سے ایک دم سے یعنی آرڈر کر دینا کہ بچوں کا یہ چینج کیا جائے، جس سے ہمارا تعلیمی جو سلسلہ ہے وہ بھی تھوڑا متاثر ہوگا۔ اسکول میں پڑھنے والے بچوں کا کہنا تھا کہ سفید یونیفارم جلدی گندا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انہیں 2 یا 3 یونیفارم لینے پڑیں گے، جو ایک مشکل کام ہے۔ کیمرامین محمد رضوان کے ساتھ الشبہ آصف، روہی، ملتان۔ بہاولپور ضلع انتظامیہ گندے پانی سے سبزیوں کی کاشت روکنے کے لیے متحرک۔ کمشنر ڈاکٹر احتشام انور کے احکامات پر اسسٹنٹ کمشنر سٹی عدیل خان سرگرم ہو گئے۔ کمشنر بہاولپور ڈاکٹر احتشام انور کا گندے پانی سے سبزیاں کاشت کرنے کا نوٹس۔ کمشنر نے اسسٹنٹ کمشنر سٹی عدیل خان کو خصوصی احکامات جاری کر دیے کہ گندے پانی سے کاشت سبزیاں تلف کی جائیں۔ اسسٹنٹ کمشنر سٹی عدیل خان کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ گندے پانی سے سبزیوں کی کاشت نہیں ہونے دیں گے۔ فوڈ سیفٹی کے اوپر ہمارا یہ ایک پنجاب فوڈ اتھارٹی کا بھی موٹو ہے کہ فرام فارم ٹو فارک، اور اس کے اندر جتنا بھی سپلائی چین ہے اس کو ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ ہائیجینک ہو، ہیلدی ہو، اور لوگوں کی جو پبلک ہیلتھ ہے اس کے اوپر کوئی مضر اثرات نہ ہوں۔ تو بہاولپور کے اطراف میں بھی ہمیں معلوم ہوا تھا کہ سیویج کے واٹر کے اوپر بہت ساری سبزیاں اگائی جا رہی ہیں، اس کے خلاف باقاعدہ طور پر کل سے ایکشن لیا جا رہا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر سٹی نے کہا کہ پہلے مرحلہ میں گندے پانی کی سبزیاں تلف کریں گے جو کہ ایکڑوں میں کاشت کی گئی ہیں۔ سبزی اگانے والے افراد کو جرمانے بھی کیے جائیں گے، جبکہ مالکان پر مقدمات بھی درج کروائیں گے۔ اربن سپرول ہوتا ہے، آپ جب تک ہم لوگ وہاں پہ پہنچتے ہیں تب لوگ کچھ نہ کچھ سٹارٹ ہو چکا ہوتا ہے، تو جیسی چیزیں رپورٹ ہوتی ہیں ہم اس کو فوراً وہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ تو ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی بہت لارج اسکیل کے اوپر ہے، دس از جسٹ اے ریئلائزیشن کہ اگر 1 ایکڑ کے اوپر بھی کوئی اس طرح کا کر رہا ہے تو ہم اس کو بھی تلف کریں۔ تو ہم اس کے اوپر ایک اینڈ تک جا رہے ہیں، اور کوئی زیادہ ایسا ایشوز بھی نہیں ہیں اس میں۔ اسسٹنٹ کمشنر عدیل خان کا مزید کہنا تھا کہ شہر اور اس کے گرد و نواح میں گندے پانی سے سبزیاں کاشت کرنے والوں کے خلاف فوڈ اتھارٹی کو بھی متحرک کر دیا گیا ہے۔ کیمرامین اکرم شاہین کے ساتھ محمود ظہیر، روہی، بہاولپور۔ پاکستان مسلم لیگ نون ملتان کے سابق ارکان قومی اسمبلی کا اہم مشاورتی اجلاس میں محمد نواز شریف کی وطن واپسی اور استقبال کی تیاریوں کے حوالے سے اہم فیصلے کیے گئے۔ مسلم لیگ نون اور سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کے استقبال کی تیاریاں جاری۔ پاکستان مسلم لیگ نون ملتان کے سابق ارکان قومی صوبائی اسمبلی کا اہم مشاورتی اجلاس منعقد ہوا، جس میں محمد نواز شریف کی وطن واپسی اور استقبال کی تیاریوں کے حوالے سے اہم فیصلے کیے گئے۔ نواز شریف کی اہمیت پھر اور زیادہ لوگوں کے دلوں میں بڑھ گئی ہے، انہیں سمجھ آئی ہے کہ 2018 سے پہلے کیا تھا اور اس کے بعد کیا حشر ہوا ہے اس ملک کا۔ میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کا اب لوگ اس وجہ سے بھی شدت سے انتظار کر رہے ہیں کہ ایک تو پارٹی میں ڈسپلن زیادہ آئے گا، ملک کی معیشت بھی ڈسپلنڈ ہوگی، اور انشاءاللہ اگلے سالوں میں جو آپ اس ملک کی سیاست دیکھیں گے وہ بھی ایک پازیٹیو لائنز پہ چلے گی۔ پاکستان مسلم لیگ نون بلانگی میاں نواز شریف کو کرتی ہے، وہ محور سیاست کا بھی پاکستان کے اس وقت جو جتنی میں موجودہ لیڈرشپ ہے سب سے ایکسپیرینس
اور سب سے مقبول لیڈر ہیں وہ، تو ظاہر ہے جب ان کے آنے کی بات ہو رہی ہے تو جوش و خروش تو لوگوں میں خود بخود ایک قدرتی بات ہے، اور مجھے پورا یقین ہے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ کو خود بخود نظر آئے گا. لوگوں کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ بات کو ووٹ مانگنے کی نہیں ہے، الیکشن کیمپین کی نہیں ہے. اجلاس میں شریک رہنماؤں کا کہنا تھا کہ اپنے قائد میاں نواز شریف کا فقید المثال استقبال کریں گے. ملتان کو بہت کم ٹارگٹ ملا ہے، یہاں سے بڑی تعداد میں کارکن لاہور پہنچیں گے. نواز شریف کے آنے سے سیاسی ماحول تبدیل ہوگا. دیکھیں جی، ٹارگٹ تو جو ملا ہے، لیکن وہ ٹارگٹ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کارکنوں کے لیے بہت تھوڑا ٹارگٹ ہے، اور جس انداز میں لوگوں کا جوش اور جذبہ ہے وہ بہت زیادہ ہے اس ٹارگٹ سے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ملتان جو ہے بھرپور طریقے سے مینار پاکستان پہ پہنچے گا. اجلاس میں سابق ممبر قومی صوبائی اسمبلی شیخ طارق رشید، سابق ممبر صوبائی اسمبلی سلمان نعیم، آصف رفیق رجوانہ سمیت اہم عہدیدار شریک ہوئے. کیمرامین مغیث شاہ کے ساتھ سید زہیب بخاری، روہی، ملتان. بہاولپور میں بھی مسلم لیگ نون کے رہنما اور کارکن اپنے قائد کا استقبال کرنے کے لیے متحرک ہیں. پی پی 248 کے امیدوار اور بہاولپور مسلم لیگ نون کے رہنما سعد مسعود کا کہنا ہے کہ نواز شریف 21 اکتوبر کو وطن واپس آ رہے ہیں. چیف کی آمد کے اعلان کے ساتھ ہی سیاسی ہلچل شروع ہو گئی. بہاولپور میں پی پی 248 کے امیدوار اور بہاولپور مسلم لیگ نون کے رہنما سعد مسعود کہتے ہیں کہ نواز شریف 21 اکتوبر کو وطن واپس آ رہے ہیں. وہ پہلے عمرہ کریں گے، پھر لاہور پہنچیں گے. نواز شریف کے دور کو عوام آج بھی یاد کرتے ہیں. آپ ویسے پوری دنیا میں بھی انفلیشن ہوئی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب عوام کا درد رکھتے ہیں دل میں، اور ان کی ہمیشہ یہ خواہش بھی رہی ہے، یہ کوشش بھی رہی ہے کہ وہ ایسے اقدامات کریں جس سے عوام کو ریلیف ملتا ہے. نواز شریف کے استقبال کے لیے عوام کو لاہور لے جانے بارے بہاولپور سے رہنما مسلم لیگ نون سابق سینیٹر سعود مجید کو لاہور ڈویژن کا انچارج بنایا گیا ہے، جبکہ ٹوبہ ٹیک سنگھ کے سابق ایم این اے جنید انور بہاولپور ڈویژن کے معاملات دیکھیں گے. انشاءاللہ میاں نواز شریف صاحب 21 اکتوبر کو پہلے عمرے پہ جائیں گے، اس کے بعد دبئی سے فلائٹ لے کے پاکستان پہنچیں گے، اور اس کے لیے ہمارے ڈویژن لیول پہ اور ڈسٹرکٹ لیول پہ کمیٹیز بنا دی گئی ہیں. سعود صاحب لاہور ڈسٹرکٹ کو دیکھ رہے ہیں، جنید انوار صاحب جو ایکس ایم این اے ہیں ٹوبہ ٹیک سنگھ سے، وہ بہاولپور کو دیکھ رہے ہیں. اس کے علاوہ جو بہاولپور کے پارلیمنٹیرینز ہیں ان کی بھی ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے، اور ہمارے ذمہ ہر پی پی سے، ہر این اے سے ورکرز کو لاہور لے کے جانا ہمارے ذمہ لگا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ایک تاریخی استقبال یہاں سب کا کیا جائے گا مینار پاکستان. نواز شریف کی آمد سے مسلم لیگ نون کے رہنما اور کارکن پر امید ہیں کہ نواز شریف اس بار وزیر اعظم بن کر ملک کی تقدیر بدلیں گے. کیمرامین اکرم شاہین کے ساتھ محمود ظہیر، روہی، بہاولپور. رحیم یار خان میں سابق ایم این اے زیب جعفر کی زیر صدارت دستگیر کالونی میں اہم میٹنگ کا انعقاد. ڈویژنل صدر مسلم لیگ نون خواتین ونگ زیب جعفر کہتی ہیں کہ 21 اکتوبر کو ہمارے قائد میاں نواز شریف مینار پاکستان پہنچیں گے. رحیم خان میں مسلم لیگ نون خواتین ونگ بھی نواز شریف کے استقبال کے لیے متحرک. ڈویژنل صدر و سابق ممبر قومی اسمبلی زیب جعفر کی زیر صدارت دستگیر کالونی میں خواتین ونگ کی اہم میٹنگ کا انعقاد کیا گیا، جس میں سابق ایم این اے مائزہ حمید گجر، ضلعی صدر نسرین ریاض سمیت رہنماؤں اور کارکنان کی بڑی تعداد شریک ہوئی. جو جوش و جذبہ آپ ہمارے ورکروں میں دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے ان 4 سال اس دن کا انتظار کیا تھا، اور آج جو ہے جب جس طرح ان کو یہ خبر ملی ہے تو یہاں کہ آپ سوچیں جنوبی پنجاب جو اتنا بیکورڈ علاقہ سمجھا جاتا ہے، اور جہاں عورت جو ہے 4 دیواری سے باہر نہیں نکلتی، ہمارے پاس عورتیں آ رہی ہیں کہ ہمیں بھی لے کے جانا ہے آپ نے، تو ہم تو بسیں بک کرا رہے ہیں، اور جتنی زیادہ خواتین خواہش رکھتی ہیں ان کو ہم لے کے جائیں گے. ڈویژنل صدر مسلم لیگ نون خواتین ونگ زیب جعفر کا کہنا تھا کہ میاں نواز شریف 4 سال بعد 21 اکتوبر کو وطن واپس آ رہے ہیں، جس پر خواتین خوشی سے نہال ہیں. اپنے لیڈر کا تاریخی استقبال کرنے کے لیے ضلع سے خواتین کا بڑا قافلہ لاہور جائے گا. ہم اپنے قائد کا فقید المثال استقبال کریں گے. نواز شریف ہی ملک کے حالات کو بہتر کر سکتے ہیں. ہمارے لیڈر میاں محمد نواز شریف ادھر آ رہے ہیں، پاکستان میں تشریف لا رہے ہیں، تو اس سلسلے میں جگہ جگہ ہماری میٹنگز ہو رہی ہیں، اور محترمہ زیب جعفر کی قیادت میں تقریباً ڈسٹرکٹ میں سے 300 کے قریب خواتین کا ایک قافلہ رواں ہوگا، اور ڈھیروں تعداد جو اس سے محبت کرتی ہیں ہمارے قائد سے، وہ انشاءاللہ تعالی ہمارے ساتھ جائیں گی، اور ہم بھرپور طریقے سے اس میں شرکت کریں گے.
ज़ेब जाफर का मजीद कहना था कि हम तो चाहते हैं इलेक्शन हो, हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। नवाज शरीफ इलेक्शन जीत कर चौथी मर्तबा वजीर आजम बनेंगे। कैमरामैन अनवर सोहेल के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम यार खान। मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा तलाल चौधरी की जामपुर आमद कन्वेंशन से खिताब किया। कहना था कि नवाज शरीफ की वतन वापसी पर 21 अक्टूबर को पाकिस्तान की तारीख का बड़ा इज्तिमा मीनार पाकिस्तान लाहौर में होगा। नवाज शरीफ के साथ चलेंगे। नवाज शरीफ का इस्तकबाल ये रोज कहते हैं टीवी पे कि जी इन्होंने एक ऐब ले ली है, इनको ये खौफ है कि लोग नहीं आएंगे। हमने वो एप्लीकेशन मोबाइल की या वीडियोस चीजें इसलिए ली हैं कि कई ऐसे अंधे हैं कि अगर उनको नजर नहीं आता कि कितने लोग आते हैं, दिखाएंगे लोगों को और इंशाअल्लाह ताला लोग अपनी मोहब्बत का इजहार आपको नजर आएगा। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा सियासी इज्तिमा मेरे अल्लाह ने चाहा तो 21 अक्टूबर को होगा इंशाअल्लाह ताला। और अगर ये सबसे दूर और सबसे आखिरी तहसील जामपुर से इतना जोशो जज्बा है, गुरचानी साहब अभी कह रहे थे कि इतने लोग लेके जाएंगे कि आपको पता चलेगा। जामपुर पंजाब की आखिरी तहसील होगी, लेकिन इंशाअल्लाह ताला इस्तकबाल पर नंबर 1 पर होगी इंशाअल्लाह ताला। मैं दोबारा आपसे आपका शुक्रिया अदा करूंगा और दोबारा दोहराऊंगा। अपने डिविजनल प्रेसिडेंट साहब भी बैठे हैं और तंजीम के सारे लोग, हमारी विंग्स जो हैं उनके सारे लोग भी बैठे हैं। जितने विंग्स हैं, मेरी गुजारिश है आपसे कि जल्द अज जल्द एडवर्टाइजमेंट को हमें बेहतर करना चाहिए। गाड़ियों पे हमारी अपनी गाड़ी समेत ये सबके अगले लिया समेत मुल्क भर में जानवरों का आलमी दिन मनाया गया। यूनिवर्सिटी ऑफ लिया में जानवरों के आलमी दिन पर सेमिनार और का वॉक का इनेकाद किया गया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जानवरों का आलमी दिन मनाया गया। यूनिवर्सिटी ऑफ लिया के शोबा वेटरनरी एंड साइंसेज के ज़रिए एहतमाम इस दिन की मुनासबत से सेमिनार और वॉक का इनेकाद किया गया। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर दीन मोहम्मद जाहिद ने सेमिनार में खुसूसी शिरकत की। एडिशनल डायरेक्टर लाइफ स्टॉक डॉक्टर तारिक और डॉक्टर मोहम्मद अली समेत दीगर ने भी सेमिनार के शुरका से खिताब किया। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर दीन मोहम्मद जाहिद का कहना था कि जानवरों से मोहब्बत और ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारियों में शामिल है। एक्चुअली ये वर्ल्ड एनिमल डे का मकसद तो जानवरों के हकूक का तारुफ करवाना है, और उन मुल्कों में ख़ास तौर पे जहाँ पे जानवरों की सेहत या उनकी देखभाल का कोई प्रॉपर इंतज़ाम नहीं होता, तो मुख्तलिफ NGOs और गवर्नमेंट लेवल पे इस चीज़ को पब्लिक में जो है ना वो आगाही मुहिम शुरू की गई है। डॉक्टर तारिक गदारा ने कहा, जानवरों की ज़रूरियात का ख्याल रखने का हुक्म हमारे दीन में भी है। जी, आज के दिन का मेन मकसद जो है वो मुआशरे में ये आगाही पैदा करनी है कि जानवरों के हकूक जो हैं वो भी उसी तरह लाजिम है जिस तरह इंसानों के हैं, और जानवरों से प्यार करने का दिन है। और आज के दिन का मकसद ये है कि लोगों में बताया जाए कि जिस तरह हमारे हकूक हैं इसी तरह एनिमल्स के भी हकूक। सेमिनार में तलबा और तालिबात की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर जानवरों की बेहतर खुराक के हवाले से स्टॉल्स भी सजाए गए। कैमरा टीम के साथ जाहिद सरफराज, रूही न्यूज, लिया। खानपुर में जामे सिराजुल उलूम का 75वां सालाना जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलसे का इनेकाद किया गया। जलसे की सदारत मुमताज आलिम दीन मुफ्ती मजहर मुख्तार दुरानी ने की। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक पंजाब इलामा मुजाहिद अब्दुल रसूल ने आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब करते हुए कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करके ही हम जिंदगी में कामयाब हो सकते हैं। जलसे में असिस्टेंट कमिश्नर शबीर अहमद डोगर, DSP सैफुल्लाह खान की भी शिरकत थी। और यहाँ आपको बताएं, मुल्तान में फ्लड लाइट क्रिकेट का जुनून सर चढ़कर बोलने लगा। मुल्तान के शहरियों ने रात गए फ्लड लाइट क्रिकेट खेलने के लिए स्पोर्ट्स ग्राउंड का रुख कर लिया। ये मनाजिर है शहर मुल्तान के, जहां क्रिकेट के दिलदादा शहरियों ने फ्लड लाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का एहतमाम किया, जिसमें बड़े बच्चे नौजवान सब खेलने में मसरूफ दिखाई दिए। इस मौके पर खिलाड़ियों का कहना था कि सेहतमंद जिस्म के लिए खेल और वर्जिश बहुत जरूरी है।
हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे हैं, फैमिलीज बैठी हैं वो बहुत इंजॉय कर रही हैं। तो हेल्थी एक्टिविटीज़ हैं ये सब, मतलब टूर्नामेंट होने चाहिए इस तरह के, जिस्मानी तौर पर जहनी तौर पर बच्चे हम लोग सब मतलब इंजॉय कर रहे हैं। काफ़ी सारे मतलब टीमें बनाई हम लोगों ने और उसके बाद गेम्स वगैरह हो रही है, ये मतलब हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है और बाकी जो है इंजॉयमेंट भी कर रहे हैं। खिलाड़ियों का मजीद कहना था कि खेलने से इंसान में कायदाना सलाहियतें पैदा होती हैं। नौजवानों को चाहिए कि मोबाइल फ़ोन से निकलकर जिस्मानी खेलों की तरफ आएं। 2-3 साल से स्पोर्ट्स कर रहा हूँ और क्रिकेट में बहुत ही मज़ा आता है और यहाँ पर इस कॉलोनी में अगर टूर्नामेंट हुआ है और बहुत ही हमें यहाँ पर मज़ा आता है, हम खेलते हैं और बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करते हैं। 8-9 साल हो गए हैं, मैं बचपन से खेल रहा हूँ क्रिकेट और मुझे बहुत अच्छी लगती है क्रिकेट, मुझे शौक है आगे जाके मैं बॉलर बनूँ। जहां खेल के मैदान आबाद होते हैं वहां के अस्पताल वीरान होते हैं। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ ऑन अब्बास, रोही, मुल्तान।